بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہماری 25 تراویح مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت اخلاق فاضلہ کاملہ میں غور کرنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ دیوانوں ذرا تو دیکھو، کہیں مجنونوں دیوانوں کے ایسے اخلاق و اعمال ہوا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس پوری مدت میں جو کام میں نے کیا، آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کیا، اور جو کام نہیں کیا اس پر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ 10 سال کی مدت میں خدمت کرنے والے کے بہت سے کام خلاف طبیعت ہوئے ہوں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ مدینے کی کوئی لونڈی باندی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا بجز جہاد فی سبیل اللہ کے، کہ اس میں کفار کو مارنا اور قتل کرنا ثابت ہے، ورنہ آپ نے نہ کسی خادم کو نہ کسی عورت کو نہ کبھی مارا۔ ان میں سے کسی سے خطا و لغزش بھی ہوئی تو اس کا انتقام نہیں لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا جس کے جواب میں آپ نے نہیں فرمایا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہ فحش گو تھے، نہ فحش کے پاس جاتے تھے، بے حیائی کے پاس جاتے تھے، نہ بازاروں میں شور و شغب کرتے تھے، اور برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معافی و درگزر کا معاملہ فرماتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میزان عمل میں کل قیامت کے دن اعمال تلنے کے وقت اچھے اخلاق کے برابر کسی کا عمل وزن نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ گالی گلوچ کرنے والے بد زبان سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان اپنے حسن خلق کی بدولت، اچھے اخلاق کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ رات کو عبادت میں جاگتا اور دن بھر روزہ رکھتا ہو۔ حضرت معاذ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جب مجھے یمن کا عامل گورنر بنا کر بھیجا تو آخری وصیت جو آپ نے مجھے فرمائی جب میں اپنا پاؤں اپنی سواری پر رکھ چکا تھا وہ یہ تھی، یا معاذ احسن خلقک للناس، اے معاذ لوگوں سے اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو۔ آگے اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اس انداز میں فرماتے ہیں، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان اپنے ایک ایک جوڑ پر نظر ڈالے کہ انسانی جوڑ دیکھنے میں نرم و نازک معلوم ہوتے ہیں اور نرم نرم پٹھوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جس کا تقاضا یہ تھا کہ سال 2 سال ہی میں جوڑوں کے بندھن اور گھس جاتے اور ٹوٹ جاتے، خصوصاً جب کہ دن رات وہ حرکت میں رہتے ہیں، موڑے توڑے جاتے ہیں۔ اتنی شبانہ روز حرکت کے ساتھ تو لوہے کے اسپرنگ بھی سال 2 سال میں گھس کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیے، اس کی قدرت کی صناعی اور صنعت و حرفت کو دیکھیے کہ کس طرح اعضاء کے جوڑوں کو باندھے ہوئے ہیں، نہ گھستے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں۔ انسان اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑوں کو دیکھے اور حساب لگائے کہ عمر بھر میں ان جوڑوں نے کتنی حرکتیں کی ہیں، کیسے کیسے زور اور دباؤ ان پر ڈالے گئے ہیں۔ اگر فولاد بھی ہوتا اور تمہارا ایسے اسٹیل بھی ہوتا تو وہ بھی گھس گیا ہوتا، مگر یہ جوڑ ہیں جو اللہ کی قدرت کا ایک ادنا کرشمہ ہے، 70-80 سال چلنے پر بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں
اپنی قدرت کاملہ سمجھنے کی اور ان ہدایات پر عمل کی توفیق